جناب کرامت اللہ غوری صاحب یہاں تشریف فرما ہے. پاکستان کی طرف لے کے چلنا چاہتی ہوں آپ کو کہ جناب کاکڑ صاحب جب میں نے نیوز کی ڈیٹیلز دیکھی ہے کہ وہ جو نہری نظام کے حوالے سے 6 نہریں نکالی جائیں گی, 2024 میں یہ ٹیبل ہوا تھا کہ 6 نہریں نکالی جائیں گی. کاکڑ کی حکومت تھی اور مزے کی بات یہ ہے کہ 6 میں سے 5 نہریں نکال بھی لی گئی ہیں. پریزیڈنٹ آف پاکستان جناب زرداری صاحب کے نوٹس میں یہ بات آتی ہے اس سال مارچ میں, میرے پاس مطلب اس کی ڈیٹیل ہے, اس سال مارچ میں پریزیڈنٹ زرداری صاحب کے نوٹس میں یہ بات آتی ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ زیادتی ہوگی. ٹھیک, انہوں نے پارلیمان سے جو مشترکہ اجلاس سے خطاب کیا تھا اس میں بھی اپنے تحفظ ذات کا اظہار کیا تھا. اچھا, اب کیا فرماتے ہیں آپ, یہ جو گرین انیشیٹو جس میں پنجاب اور ہماری آرمی مل کے پاکستان کی اراضی اور چولستان کو اور صحراؤں کو سرسبز کرنے میں ہے, جس میں صوبے ایک بھی نہیں 3 صوبے ناراض ہو رہے ہیں, پنجاب تو ان ایسوسیشن ود دم یہ کر رہا ہے, کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ عارفہ دیکھو, میں کسی پروگرام میں پچھلے دنوں یہ کہہ رہا تھا کہ عجیب و غریب پیش رفت ہے کہ ہماری فوج جس کا بنیادی فریضہ ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے, وہ اپنا بنیادی فریضہ تو فراموش کر چکی ہے, اور تشدد کے واقعات جو جس رفتاری سے جس تواتر سے صوبہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ہو رہے ہیں, وہ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ فوج اپنے بنیادی فریضے کی ادائیگی میں ناکام رہی ہے. اس کے علاوہ وہ یہ جو گرین انیشیٹو ہے, یہ اس کی ابتدا ہی فوج کے سے ہوئی ہے, یہ تو فوج کا منصوبہ تھا. What is in it for Punjab کہ پنجاب in affiliation with پنجاب؟ ہاں, اس لیے کہ پنجاب ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہے, اور وہ 5 دریا جن کی مناسبت سے پنجاب کو پنجاب کا نام دیا گیا, پنجاب کا نام پڑا, وہ بھی زیادہ تر دریا پنجاب کی سرزمین کو سیراب کرتے ہیں. لیکن یہ منصوبہ 4 ملین ایکڑ زمین کو, بنجر زمین کو کاشت کے قابل بنانے کا ہے. 4 ملین 40 لاکھ ایکڑ. اور جیسا کہ تم نے کہا کہ 5 نہریں تو بن بھی چکی ہیں. 6ٹھی نہر پر صوبہ سندھ کے تحفظات ہیں, اس لیے کہ وہ زمین چولستان کی جس کو سیراب کرنے کا منصوبہ ہے, اس کے لیے پانی دریائے سندھ کا استعمال ہوگا. اس دریائے سندھ کا جو دیکھو بین الاقوامی قانون میں ایک تو اپر رائپیرین ہوتا ہے, ایک لوور رائپیرین ہوتا ہے. اپر رائپیرین پنجاب ہے, لوور رائپیرین سندھ ہے. سندھ کے باشندوں کو اور سندھ کے کاشتکاروں کو خاص طور پہ یہ خدشہ ہے اور خطرہ ہے, اور آبی ماہرین, زراعت کے ماہرین اس کی توثیق کرتے ہیں کہ اگر وہ تھر کینال جو بنائی جانے کا منصوبہ ہے چولستان کی بنجر زمین کو جس کے ذریعے سے کاشت کے قابل بنانے کا منصوبہ ہے, اگر وہ پانی تمام کا تمام وہاں چولستان میں استعمال ہو گیا تو سندھ کی زمینیں سوکھ جائیں گی, بے آب رہ جائیں گی, سوکھ جائیں گی, بنجر ہو جائیں گی. بہت شکریہ سر. یقیناً یہ کارپوریٹ فارمنگ جو ہے آرمی کا منصوبہ ود پنجاب, یہ صوبہ کنسیڈر کیا جا رہا ہے. بلاول بھٹو صاحب نے, شاید آپ کو یہ انڈیا نے بھی حالانکہ ڈیمز بنا لیے, سنتاس کا معاہدہ جو تھا اس کے مطابق پاکستان میں آنے والی پہ نہیں ڈیم بنائے جا سکتے تھے. بلاول بھٹو صاحب نے مطالبہ کیا ہے کہ یہ متنازع منصوبہ واپس لیا جائے,
ورنہ یہ وفاق کو خطرے میں بھی ڈال سکتا ہے، جو کہ یقیناً آپس میں ان لوگوں کی علیحدگی ہو سکتی ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جو عالمی سطح پر پاکستان کو مسئلے میں ڈال سکتا ہے. یعنی ہم پہلے انڈیا کے ساتھ کہتے تھے کہ انہوں نے ہمارے ہر نہر کے اوپر، ہر دریا کے اوپر بند بنا لیا، ہم آپس میں لڑ گئے، آپس میں لڑ رہے ہیں، بلکہ آپس میں جوتیوں میں دال بٹ رہی. دیکھو پیپلز پارٹی کا رویہ وہ نہیں ہے جن کا اب اظہار کیا جا رہا ہے. پیپلز پارٹی پوری طرح سے اس منصوبے میں شریک تھی. وہ تو بعد میں جب نہیں کاکڑ صاحب کے زمانے میں ہوا تھا، فیبروری 2024. لیکن اس کے بعد صدر زرداری نے اس منصوبے کی توثیق کی تھی، اس کی منظوری دی تھی. یہ تو بعد میں ان کو احساس ہوا ہے کہ وہ کیا کر بیٹھے ہیں، وہ اپنے پاؤں پر کلہاڑی چلانے کے مترادف کام کر بیٹھے ہیں. تو اب یہ کہا جا رہا ہے ایک جو چھوٹ ہے، جو پیس سیونگ کہی جا سکتی ہے پیپلز پارٹی کے لیے، وہ یہ ہے کہ اس منصوبے کی منظوری جب نیشنل اکنامک کونسل نے دی تھی تو اس میں کے ساتھ یہ منظوری مشروط تھی مشترکہ مفادات کی کونسل کی توثیق سے. یعنی منصوبے کی اجازت تو دے دی گئی تھی، لیکن یہ کہا گیا تھا کہ اس اجازت کی توثیق مشترکہ مفادات کی کونسل کرے گی. اس کونسل کا اجلاس آج تک نہیں ہوا. جی بالکل جی، اس کونسل کا اجلاس آج تک نہیں ہوا، اور اسی لیے نہیں ہوا کہ اب جو ہمارے ارباب اقتدار ہیں، جو ارباب حشم ہیں، ان کو خدشہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اس منصوبے کی مخالفت کرے گی، سندھ کی حکومت اس منصوبے کی مخالفت کرے گی، جس کی وجہ سے یہ آگے نہیں بڑھ سکے گا. تو وہ یہ چاہتے ہیں، ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ جو ہم سفارتی اصطلاح میں کہتے ہیں فیت اکامپلی، کہ وہ منصوبے کو پورا کرنے کے بعد اس کو مشترکہ مفادات کی کونسل کے سامنے لے کر آئیں. لیکن وہ انتہائی تنگ نظری کی پیش رفت ہوگی، اس لیے کہ اس سے سندھ کو یہ یقین ہو جائے گا کہ پنجاب اس کے مفادات کے تحفظ کے حق میں نہیں ہے. بہت شکریہ. ابھی آپ نے جب بات کی اس میں سر، جو میرے پاس رپورٹ ہے اس کے مطابق جناب زرداری صاحب نے اس پہ اپنے ریزرویشنز بتائی تھیں. انہوں نے مارچ میں جو دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کیا تھا، اس میں یہ کہہ دیا تھا کہ سندھ میرے تحفظات ہیں اس منصوبے کے حوالے سے. ایگزیکٹلی. اچھا، اب یہاں پہ اب آپ دیکھیے گا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کا رجحان کہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ کو مسلم لیگ سپورٹ کر رہی ہے، پنجاب سپورٹ کر رہا ہے گرین انیشیٹو میں، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. ویئر ایز دوسری جو مشترکہ حکومت ہے دیٹ از پیپلز پارٹی سندھ سے ہے، سندھ اس کو مکمل طور پہ اس سے انحراف کر رہا ہے. اور اس موقع پہ، اور مجھے اندازہ ہے کہ آپ کو شاید میری بات اچھی نہ لگے، اس موقع پر وہ کہتے ہیں نا کہ پولیٹیشینز جب درمیان میں آ جاتے ہیں. عمران خان صاحب کا بیان آیا ہے کہ ملک پاکستان عوام اور اسٹیبلشمنٹ نہیں، ملک اور عوام یعنی پاکستان اور پاکستان کے عوام چاہتے ہیں کہ پاکستان میں حکمرانی اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کی ہو. یعنی اس وقت پاکستان اور پاکستان کے عوام کی ضرورت اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی ہے. اب آپ کیا عارفہ بی بی، یہ بیان منسوب کیا جا رہا ہے عمران خان سے. دیکھو، میں اپنی حد تک یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں اس پر اعتماد نہیں کروں گا، اس پر ایمان نہیں لاؤں گا جب تک میں عمران خان کی زبان سے ان الفاظ کو نہ سن لوں. دیکھو نا، ایڈوکیٹ فیصل چودھری صاحب نے عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد
اپنا میڈیا کو کہا، اور انہوں نے 6 وکلاء کے ناموں کی لسٹ دی ہے. 2 بندے جیل تک پہنچ سکے، باقی 4 کو روک لیا گیا تھا. عمران خان صاحب سے فیصل چودھری از ون آف دا مین ہو میٹ ہم. انہوں نے یہ 4 بندوں کو روک لیا گیا تھا. اسی سے نیت میں فطور نظر آتا ہے. اس سے پہلے بھی بڑی بار روکا گیا. نہیں، لیکن دیکھو نا، اگر نیت صاف ہو، اگر اسٹیبلشمنٹ کو یہ اعتماد ہو، یہ یقین ہو، اس بات پر ان کا ایمان ہو کہ عمران خان یہی کہے گا کہ ملک اور قوم کو اسٹیبلشمنٹ کی بھی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی تحریک انصاف کی، عمران خان کی قیادت کی، تو یہ باتیں نہیں ہوتی. دیکھو نا، اگر اعتماد ہوتا تو 6 کے 6 افراد کو عمران خان سے ملنے دیا جاتا. یہ کیوں ہوا کہ 2 افراد کو تو جانے دیا گیا جن پر اعتماد تھا، جو عام اصطلاح میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے تھے، اسٹیبلشمنٹ کے بندے تھے. 4 پر اعتماد نہیں تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی نمائندگی کر سکیں گے، لہذا ان کو روک لیا گیا. آپ نے وہ کون تھے جو جن کو سب سے پہلے اریسٹ کیا گیا تھا اور نعوذ باللہ بہت تشدد بھی ان کے ساتھ کیا گیا تھا اور ان کے گھر کی ویڈیوز بھی بنائی گئی تھیں، ان کا بھی بیان تھا کہ لوگ جو پی ٹی آئی کے متوالے ہیں انہوں نے ان کو بھی برا بھلا اور اسٹیبلشمنٹ کا کہنا شروع کر دیا تھا. تو جس پہ انہوں نے بیان دیا تھا بلیک اینڈ وائٹ میں، وہ اعظم ثباتی صاحب نے بیان دیا تھا کہ عمران خان نے ہمیں خود کہا ہے کہ بیک ڈور سے مذاکرات ہوتے رہیں. جب آپ ایک ادارے کو سامنے ہی نہیں، آپ کہتے ہیں کہ وہ اپنی بیرکس میں چلے جائیں، اپنا کام کرے، آرمی اپنا کام کرے، تو پھر آپ بھی تو بیک ڈور سے ملاقات. یعنی پاکستان کا پولیٹیشین اگر تو میں کر لوں تو میرا حق ہے، اگر میں نہ کروں تو اس ملک میں زیادتی ہو رہی ہے. دیکھو عارفہ، ریاست کے نظام کی اساس کیا ہے؟ ریاست کے ستون ہیں. جی. پارلیمان ہے، حکومت ہے، عدالتیں ہیں، عدالتیں ہیں انصاف کی، مقننہ ہے پارلیمان قانون بنانے کی، اور اسٹیبلشمنٹ ہے ان پالیسیوں کی بنیاد پر ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے. اگر فوج اپنا یہ فریضہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ سیاست میں بھی ملوث ہو جائے، اور یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ فوج کے ہاتھ صاف ہیں. آج کی بات نہیں ہے، یہ تو 70 برس کا قصہ ہے. پاکستان کو تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ ڈوبیس، آپ کا پولیٹیشین ہی تو یہی تو میں اب آپ سے، میں معذرت کے ساتھ ہم صرف ایک ہی ادارے کی بات کرتے ہیں. پولیٹیشین ان کو پولیٹیشین کی ویک پوائنٹ کا پتہ ہے، ہاٹ بٹن کا پتہ ہے. پولیٹیشین اپنا معاملہ طے کرنے کے لیے ان کو انوالو کرتا ہے. یہ سیاستداں فوج کی ہی پیداوار ہیں زیادہ تر. تھینک یو ویری مچ، آپ کا بہت شکریہ، بہت شکریہ. 2 پارٹیوں کا نظام چل رہا تھا. ایک زمانے میں ایم کیو ایم کو لے کے آیا گیا، اب پی ٹی آئی کو. 2 سال اس نے، عمران خان نے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ پٹھان ہے خر دماغ، نکلے گا تو آرمی کے ساتھ وہ مسالے چل نہیں سکے گی. ہاں نہیں، دیکھو اسٹیبلشمنٹ کو اگر ملک کے مفاد سے واقعی وابستگی ہو، دلچسپی ہو، تو اس کو یہ کام کرنا چاہیے کہ عمران خان سے دو بدو گفتگو کرنی چاہیے، بات چیت. آپ کو کیا پتا بیک ڈور سے ہو رہی ہو؟ نہیں، بیک ڈور سے دیکھو نا، شکوک و شبہات کیوں نمودار ہوتے ہیں، کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ شہباز شریف صاحب بھی تو بیک ڈور سے ہی کرتے تھے. جب آپ لوگوں نے، ہم نے خبریں لگائی تھیں کہ وہ ڈگی میں بیٹھ کے گئے تو وہی بیک ڈور سے ہی ملاقات ہوتی تھی. دیکھو، یہ شہباز شریف اور عمران خان کا کوئی موازنہ نہیں ہے، کوئی تقابل نہیں ہے. ٹھیک. شہباز شریف کی تو پوری سیاست ہی
فوج کی مرہون منت ہے، وہ جو ان کے متعلق کہا جاتا ہے عام اصطلاح میں کہ وہ تو بوٹ پالش کرتے کرتے اس مقام تک پہنچے ہیں. اور عمران خان نے تو پچھلے انتخابات میں، پچھلے برس 8 فروری کے انتخابات میں یہ ثابت کر دیا تھا، پاکستان کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کو دکھا دیا تھا کہ پاکستان کے عوام، پاکستان کے جمہور عمران خان کی قیادت پر کس طرح سے بھرپور اعتماد رکھتے ہیں. صحیح. اگر اسٹیبلشمنٹ کو ملک کا مفاد عزیز ہے جو اس کا دعویٰ ہے، تو عمران خان سے دو بدو گفتگو کرنی چاہیے، ٹیلی ویژن کے کیمروں پر کی روشنی میں گفتگو کرنی چاہیے، تاکہ قوم دیکھ سکے کہ حق کس طرف ہے اور باطل کس طرف. بہت شکریہ کرامت اللہ غواری صاحب سے آپ نے بات کی. یہیں پہ ہم پروگرام کو اپنے اختتام کی طرف دیکھتے تھے. اگلی ملاقات آپ کی جب نیکسٹ ٹیوزڈے، اگلی ملاقات سر آپ کی نیکسٹ ٹیوزڈے کو ہے، وچ از 29. الیکشن ہو چکے ہوں گے، ریزلٹس آ چکے ہوں گے. ایک 4 مصرے سن لو، میں نے ابھی آتے ہوئے کہے تھے. یہ جو مشترکہ مفادات کی بات ہو رہی ہے نا، اس کے حوالے سے میں آ رہا تھا، گاڑی چلا رہا تھا، تو یہ نزول ہو گیا. ہاں، آمد ہو گئی. کہنے کو ہیں اس قوم کے مشترکہ مفادات، کہنے کو ہیں اس قوم کے مشترکہ مفادات، کاغذ پہ یقیناً ہیں، زمیں پر نہیں ملتے. کاغذ پہ یقیناً ہیں، زمیں پر نہیں ملتے. جو گھر کے محافظ ہیں وہی لوٹ رہے ہیں، جو گھر کے محافظ ہیں وہی لوٹ رہے ہیں. پاؤں ان کے تکبر سے زمیں پر نہیں ٹکتے، پاؤں ان کے تکبر سے زمیں پر نہیں ٹکتے. یہ تو سارا یہ تکبر ہی کا شاخسانہ ہے نا. بہت کمال کی بات کی آپ نے. مگر میں اس وقت دنیا کو انٹرنیشنل پالیٹکس میں دیکھتی ہوں. شام کی آپ بات کر لیں، شام کے بشار الاسد واز اے رچ مین. ان کے اپنے ڈنجنز تھے، ان کے اپنے زیر زمین قید خانے تھے جس میں اپنے لوگوں کو قید. سعودی عرب کی بات کر لیں، محمد بن سلمان اس وقت بادشاہ ہیں. انہوں نے اس مقام تک آنے کے لیے کس سولی پہ چڑھایا، کس کو اٹھوایا، کس کو مروایا. پوری تاریخ آپ کے ساتھ ہے. جو ولی عہد تھا وہ آج ولی عہد نہیں ہے. آپ امریکہ میں آ جائیے گا، امریکہ میں آپ دیکھیے گا کہ لوگ، تلسی گیبٹ کا وہ ایکسپیرینس نہیں تھا. بے شمار لوگ ان پوزیشنز کے اوپر آئے ہیں. آپ نے یہاں پر بھی مقننہ میں بھی وہ لوگ لگا لیے جو آپ کے اپنے ہیں. یعنی اگر دنیا پہ اگر آپ دیکھیں تو دنیا پہ عمرہ کا کنٹرول ہے. سیم از ان پاکستان. ہندوستان کا اگر آپ ذکر کرتے ہیں تو آج ہندوستان پہ جس کا کنٹرول ہے، آپ دیکھیے گا تو تلسی گیبٹ، ون آف دا امپورٹنٹ پرسنالٹی. دا فرسٹ وزٹ واز ان انڈیا. آج جے ڈی وینس کی جو فرسٹ وزٹ ہے وہ اپنی بیگم صاحبہ، بھارتی بیگم اور اپنے بچوں کو لے کے وہ پہنچے ہوئے ہیں. لیکن عارفہ، آج تم نے اس کا ذکر نہیں کیا. آج جو ہندوستان کے مقبوضہ کشمیر میں جو واقعہ ہوا، بالکل جو 28 لوگ ہلاک ہوئے ہیں، اس کا الزام فوراً انہوں نے پاکستان پر لگا دیا. اچھا، اب اس کا میں آپ کو سر جواب دیتی ہوں. دنیا کے چند ممالک ہیں، وہ جو کچھ بھی کریں، those countries are considered as one of the finest democracies of the world. چاہے وہ ایک علاقے کو صفحہ ہستی سے مٹا کیوں نہیں دیتی. آپ کی یورپین یونین کے ساتھ، آپ کا نارتھ امریکہ ان کے ساتھ ہے، آپ کا مڈل ایسٹ ڈیوائیڈڈ ہے، آپ کا سینٹرل ایشیا ڈیوائیڈڈ ہے، آپ کا پاکستان تک اس بات پہ ڈیوائیڈڈ ہے. انہوں نے ایک کام کیا ہے. دیکھو، دشمن بھی جو اچھا کام کرے اس کی تعریف کرنی چاہیے. انہوں نے ایک کام کیا ہے کہ اپنے ملک میں جمہوریت کے سفر کو کبھی رکاوٹ کا شکار ہونے نہیں دیا. اندرا گاندھی نے ایمرجنسی لگائی تھی. اندرا گاندھی نے کوشش کی تھی اس جمہوریت کو آمریت میں بدلنے کی. ہندوستان کے جمہور نے اندرا گاندھی کو
جو ہندوستان بنانے والے جواہر لال نہرو کی دختر نیک اختر تھیں ان کو اکھاڑ کے پھینک دیا تھا۔ یہ جمہوریت کی توانائی ہے، جمہوریت کا استحکام ہے جس نے ہندوستان کو دنیا کی آنکھوں کا تارا بنایا ہوا ہے۔ اے کاش کہ ہم بھی اپنے ملک کی سرزمین پر جمہوریت کو پروان چڑھنے دیتے تو آج ہم دنیا کے لیے اچھوت نہ ہوتے۔ بہت کمال کی آپ نے سر بات کی، مگر میں یہ کہتی ہوں کہ ہمارے میں سے مجھے پرویز مشرف صاحب کی ایک بات یاد آتی ہے، ان کی پریس کانفرنس تھی، یس اٹ از اے رانگ ڈیسیژن جو ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے ساتھ کیا تھا، مگر مشرف صاحب کی مجھے آج تک ان کی پریس میں انہوں نے کہا تھا ہم کو کمزور کرنے والے ہمارے ساتھ ہیں، اور مزے کی بات ہے ہر بندہ قابل خرید ہے اگر اس کو پوزیشن دے دی جاتی، اور جن کو پرویز مشرف نے بھی پوزیشن کی تھی وہ کمپرومائز کر گئے تھے، وہ جرنلسٹ بھی تھے، وہ پولیٹیشنز بھی تھے، وہ بیوروکریٹس بھی تھے، وہ عام لوگ بھی تھے، مگر پرویز مشرف نے کہا تھا کہ ہم کو کمزور کرنے والے ہمارے اپنے اندر لوگ ہیں۔ ہندوستان میں بھی آپ کہتے ہیں گودی میڈیا ہے، ہوگا گودی میڈیا، بٹ وہاں کی گورنمنٹ وہ کر رہی ہے جو وہ کرنا چاہتے ہیں، مگر دنیا کو وہاں جمہوریت نظر آتی ہے۔ دے ڈونٹ نو کہ واٹ از بیہائنڈ دیٹ جمہوریت۔ آپ نے محترمہ اندرا گاندھی صاحبہ کی بہت پیاری اگزامپل دی ہے، بالکل ایک لحاظ سے یہ درست اگزامپل ہے۔ تو دنیا کے چند ممالک ہیں وہاں جو کچھ بھی ہو جائے بیسٹ ڈیموکریسیز آف دا ورلڈ، وہ دیکھو عالمی سیاست کی بساط بچھی ہوئی، شطرنج کا کھیل ہو رہا ہے، اس میں ہندوستان کا کام کم ہو رہا ہے تو اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، اس کو چڑھایا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ آپ کرامت اللہ غوری صاحب کا یہ پروگرام سن رہے ہیں، ایک پیغام دے دیجئے گا قوم کے نام پہ، کیونکہ دیکھیے جی ابہام تو پیدا کیا جا رہا ہے نا، آپ کے اپنے پولیٹیشنز اپنی ضروریات کے لیے پلیٹ فارم بھی چینج کرتے ہیں، دے ڈو ایوری تھنگ۔ ہاں وہ ابہام تو پیدا کیا جا رہا ہے، وہ تو سیاست کا پرانا کھیل ہے۔ میں یہی کہتا ہوں بیوی، دیکھو اگر جمہوریت کے سفر کی راہ میں رکاوٹ نہ کھڑی کی جائے تو قافلہ ایک نہ ایک دن اپنی منزل پر پہنچ جائے گا۔ صحیح۔ یہ جو بار بار رکھنے ڈالے جاتے ہیں، یہ جو بار بار رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں، یہ جو بار بار جمہوریت کے قافلے کو روکا جاتا ہے، اس کا رخ بدل دیا جاتا ہے، یہی ہمارے مرض کی جڑ ہے، اور یہی وہ ناتوانی ہے جس نے ہمیں دنیا میں آج اس مقام پر کھڑا کر دیا ہے جہاں 25 کروڑ عوام کی قوم کو نہیں ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ یہ صرف 25 کروڑ کی عوام کی ہی بات نہیں ہے، پوری امہ، مسلم امہ جو ہے نا، یہ اس کی بات ہے، پورے مڈل ایسٹ کو بھی آپ انوالو کر لیجئے گا۔ ہماری اپنی ریزرویشنز ہیں، ہمارے اپنے مسائل ہیں، ہماری اپنی طاقتیں ہم کو چاہیے وقت کے ساتھ۔ عارفہ بی بی، کل علامہ اقبال کا یوم وفات تھا، 21 اپریل، تو انہوں نے تو ملت کے لیے کہا تھا، ملت کے لیے ایک ہی رہنما اصول چھوڑا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بہت شکریہ جناب کرامت اللہ غوری صاحب سے آپ کی بات چیت کرائی۔ آف کورس ایک گفتگو کا ایک پروگرام ہوا کرتا ہے، مگر دس از ویری انفارچونیٹ، دس از ناٹ اونلی فار پاکستان۔ ہم اتنے اس وقت کینیڈا کے الیکشن ہونے کے، آپ یقین کیجئے گا جب ہم پالیسیز کی ان کے منشور کی بھی بات کرتے ہیں نا، سم پیپل تھنک کہ ہم کسی ایک پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ نو، وی آر ناٹ۔ ہم اگر کوئی غلط کرتا ہے تو اس کی بات کرتے ہیں، اگر کوئی صحیح کرتا ہے تو اس کی بات کرتے ہیں۔ سن رہے ہیں آپ پروگرام ساز و باز میں آپ کے ساتھ عارف حمزہ۔